الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الغر الميامین اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری ایام ہیں۔ اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے جدا ہونے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے دو تین باتیں قابل ذکر ہیں جن پر عمل کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں عبادت کرنے میں جو کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ دوسرا عمل اس مہینے کے آخری دنوں کے اندر قبولیت کی دعا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ سے جو کچھ بن سکا، جو آپ سے ہو سکا، جو آپ کی طاقت اور قدرت میں تھا، آپ نے عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کر لے اور ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول کر لے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی، ٹھکرا نہیں سکتی، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نے قبول نہیں کیا تو دنیا کے اندر ہم نے کتنی بھی شہرت حاصل کر لی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔ تو قبولیت کی دعا کریں، یہ دوسرا عمل ہے اور بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے جس وقت بھی، جب بھی موقع ملے تو اس وقت قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے۔ تیسرا عمل رمضان المبارک کے اس آخری دنوں کے اندر صدقہ فطر کا نکالنا ہے۔ صدقہ فطر نکالنا ہر اس شخص پر ضروری ہے جس کے پاس خوراک سے زائد کچھ بھی چیزیں ہوں، کھانے پینے اور ضروریات کے سامان کے علاوہ جو بھی اس کے پاس زائد سامان ہو، ان تمام لوگوں کے ذمے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ الابدان ہے، بدن کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر معمولی سی سیلری اٹھاتا ہے، معمولی سا پیسہ حاصل کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خود زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہوں، نہیں، بلکہ زکوٰۃ صدقہ فطر اسے دینا چاہیے، اور صدقہ فطر وہ دینے والا اسے بننا چاہیے اور وہ دے اور نکالے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو اس وقت آتی ہے صدقہ فطر کے بعد، وہ یہ ہے لیلۃ الجائزہ، رمضان کے مہینے کی آخری رات۔ اس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں اور مختلف کتابوں کے اندر آپ کو حدیثیں ملیں گی، لیکن عام طور سے وہ ساری حدیثیں ضعیف کے درجے کی ہیں، اگرچہ سنن ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیلۃ الجائزہ یہ انعام والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں کہہ لیا جائے ہم نے جو کچھ کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اس کی مزدوری ملنے والی ہے۔ اب اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی بڑا بدبخت کہلائے گا جس نے پورے مہینے تو ملازمت کی، نوکری کی، محنت کی، اور عین وقت پر جب اسے تنخواہ ملنے والی تھی تو اس نے گویا کہ ہاتھ اٹھا لیا اور یہ کہہ رہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، تو وہ بہت بدبخت آدمی کہلائے گا۔ لیلۃ الجائزہ، اللہ تعالیٰ اسی رات کو ہم سب کا انعام عطا فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والے ہیں۔ لہذا اللہ جب دے رہا ہے تو بندے کو ہاتھ پھیلانا چاہیے، جھولی پھیلانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر کے لینے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا یہ رات غفلت والی رات نہیں ہے، یہ رات بازاروں والی رات نہیں ہے، یہ رات مارکیٹ والی رات نہیں ہے، یہ رات شاپنگ والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے والی رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے خوش ہونے والی رات ہے، اللہ کو خوش کرنے والی رات ہے۔ لہذا لیلۃ الجائزہ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔
ہم سب کی ذمہ داری ہے. فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ صرف فلسطین کے لوگوں کا نہیں ہے، صرف عرب کے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کا مسئلہ مسجد اقصیٰ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء والمعراج، معراج والی رات میں وہیں تشریف لے گئے تھے. مسلمانوں کا قبلہ اول پہلے وہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید خوبیوں سے اس کو نوازا ہے. لہذا فلسطین اور مسجد اقصیٰ اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا کر دے، ان کے اندر ایمانی جوش اور جذبہ ڈال دے، اور ان سے پھر سے وہی کام لے لے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے لیا تھا. لہذا ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ان تمام دعاؤں کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ختم کرتے ہوئے آخری بات یاد رکھیں، عید الفطر کی تیاری کریں. عید الفطر میں آپ جانتے ہیں کہ اپنا جس طرح آپ تیار ہو رہے ہیں اس طرح اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیم بچوں کا بھی خیال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے مہینے کے بابرکت اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بار بار ہمارے اوپر لائے، اور ہم سب کے عمر کو دراز کرے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جن کی روزی چھن گئی ہے، جو بے روزگار ہیں، اپنے غیب کے خزانے سے ان کے روزی کا انتظام فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.